بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام اور حج، اس سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 یہاں سے گفتگو شروع کی تھی. انشاءاللہ اس کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. یہ آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سے آزمایا. اس سے مراد احکام شریعت، مناسک حج اور بچے کا ذبح کرنا، ہجرت، نار نمرود وغیرہ. یہ ساری آزمائشیں تھیں جس میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، کامیاب ہوئے. اگر میں اس طرح کہوں تو بے جانا ہوگا کہ وہ ہر امتحان میں انہوں نے پورے مارکس لیے، 100/100 نمبر لیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنایا. فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا مقام اور شرف دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم، ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا. یہودی ہوں کہ عیسائی ہوں کہ مشرکین مکہ ہوں یا دنیا کے کوئی اور مذہب والے ہوں، سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما اور رہبر اور پیشوا مانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں. سب یہ وہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. اللہ میری اولاد کو بھی ایسا کر دے، ان کو بھی یہ شرف دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں. تمہاری اولاد میں اگر کوئی ظالم ہوگا تو وہ یہ شرف نہیں حاصل کر سکتا، یہ مقام نہیں حاصل کر سکتا. اگر تمہاری اولاد ناخلف ہوئی، نافرمان ہوئی، یا ان اولاد میں سے کوئی، تو یہ عظمت اس کے حصے میں نہیں آئے گی. بھائیو، یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز پر غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمانے جو ظالم ہوگا اس کو یہ مقام نہیں ملے گا. آج ہمارے یہاں پیرزادے ہیں، سید زادے ہیں، نبی زادے ہیں، جو مرضی آئے کریں، لوگوں نے ان کو اپنے سر پر بیٹھانا ہے، ان کے پوجا کرنا ہے، ان کو آگے سر جھکانا ہے، مر جائیں تو ان کی قبر بنانی ہے. یہی ہو رہا ہے. چاہے وہ ناخلف ہوں، چاہے وہ نماز روزوں سے بہت دور ہوں، کلین شیو ہوں، لیکن لوگ ان کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں. یہی ہو رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے. یاد رکھیے، جب تک خود آدمی کے عمل اچھے نہیں، کوئی نبی زادہ ہو، کوئی پیر زادہ ہو، کوئی سید زادہ ہو، اس کے ذرہ برابر بھی قیامت کے دن یہ چیزیں کام آ سکتی نہیں. آپ کے سامنے آیت موجود ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، آیت نمبر 124 سورہ بقرہ، پہلا پارہ. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی، اپنی بیٹی فاطمہ، جو حسن حسین کی والدہ ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں میری بیٹی سلینی من مالی ما شئتی، میری مال سے، میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن یاد رکھو فلن اغنی عنک من اللہ شیئا، تیرا بابا قیامت کے دن تجھے
اللہ سے نہیں بچا سکے گا۔ اعملی اعملی اعملی، میری بیٹی عمل کر لو عمل کر لو عمل کر لو، تمہارے عمل ہی تمہارے کام آئیں گے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میرا بابا تو نبی ہے، رسول ہے، نبیوں کا سردار ہے، سارے رسولوں کا افسر ہے، امام الانبیاء ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ نہیں بیٹے، میری بیٹی خود عمل کرو، تمہارے عمل تمہارے کام آئیں گے۔ یہ بات بہت واضح ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، فلاں پیر کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور بس اسی کے نام لیتے ہوئے تم جنت میں چلے جانا۔ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، لوگ بھی ان کی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نوح علیہ السلام کا کتنی مرتبہ واقعہ سنا ہے، بیان بھی کیا ہے۔ ان کا بیٹا نافرمان تھا، ناخلف تھا، اپنے باپ کی بات نہیں مانی۔ باپ نے کہا آ جاؤ، ایمان لے آؤ، کشتی پہ سوار ہو جاؤ، نہیں مانا، جہنم میں گیا کہ نہیں گیا؟ باپ کام آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنیں گے، جب باپ نہیں مانا، مشرک تھا، بت فروش تھا، بت تراش تھا، کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام جب شفاعت کریں گے، کہیں گے اللہ یہ میرا باپ تھا، اور آپ نے وعدہ کیا ہے مجھے ذلیل نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے۔ اس سے بڑھ کر بخاری کی روایت ہے، رسوائی کیا ہوگی؟ فَأَيُّ الْأَبْعَدِ من ابی الابعدی، کہ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ فَأَيُّ خِزْيٍ مِّنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، کہ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو کیا ہے؟ وہ جو باپ تھا جو آیا اور کہا، ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے نا تو کہیں گے ابو میں نے آپ سے دنیا میں نہیں کہا تھا میری بات مانیں، میری پیروی کرے، میری اتباع کرے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، قرآن جو میں اللہ کی توحید بتا رہا ہوں اس پہ عمل کیجئے۔ تو وہ کہے گا کہ لا اعصیک اليوم، اے بیٹے، دیکھیے اس کے اندر کتنا کرب ہے، کتنا درد ہے، بیٹے آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ آپ کا وعدہ سچا، آپ نے کہا تھا کہ میں تم کو رسوا نہیں کروں گا قیامت کے دن، ولا تخزنی یوم یبعثون، قرآن کی آیت ہے۔ فأی خزی من ابی الابعد، اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی؟ میرا باپ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جانتے ہو کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اے ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، جنت حرام ہے کافروں پر، کیونکہ تیرا باپ کافر تھا، مشرک تھا، کفر کرتے ہوئے مر گیا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اچھا آپ نیچے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے اپنے قدموں کی طرف۔ بھائیو کبھی پڑھا کرو، تھوڑا سا ٹائم نکالو، دنیا تو بہت کما رہے ہم، اللہ کے لیے کبھی حدیث کی کتابیں اٹھائیے، گھر میں رکھیے، پڑھیے۔ یہ بخاری شریف ہے۔ آج دنیا کے الا بلا سب ہمارے گھر میں ہیں، لیکن نہیں ہے تو حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، صحیح تفسیر نہیں ہے، تفسیر ابن کثیر اردو میں نہیں ہے۔ جب نیچے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم کے باپ کی شکل بدل دے گا، ایک جانور بنا دے گا، بجو کی شکل بنا دے گا، اور وہ مٹی پہ لت پت ہوگا اور اس کو پاؤں سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بابا کے کچھ کام آ سکے نہیں، تو نبی زادہ ہونا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اپنا عمل، اپنی توحید، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے کر دیا اس بیت اللہ کو، بیت اللہ شریف کو، اس گھر کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے ثواب کی جگہ۔ اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ ثواب کی جگہ، دوسرا معنی بنتا ہے مثابتاً کے بار بار لوٹ کے آنے والی جگہ۔ یہ بیت اللہ شریف ایسی جگہ ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ بھی آپ اس کی زیارت کر لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، جب واپس
چلے جائیں گے پھر آنے کا دل کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، حاجیوں کے ساتھ حج میں بڑی تکلیف آتی ہے، یہ ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، بڑی تکلیف آئی، بڑی پریشانیاں ہوئیں، دل میں سوچتا ہے یار آئندہ نہیں آئیں گے، لیکن ابھی واپس آتا ہے ساری تکلیفیں بھول کر پھر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ پھر لے جا، پھر لے جا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، مثابۃ للناس، ہم نے اس کو لوگوں کے ثواب کی جگہ یا بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے بھائیوں جس کی کبھی تسکین ہی نہیں ہوتی، کبھی بھی ایمان والے کی تسکین نہیں ہوتی، بلکہ یہ شوق بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَأَمْنَا، ہم نے اس جگہ کو امن والی جگہ بنایا ہے۔ بیت اللہ حرم شریف امن کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر بھائیو، وہاں پر کسی پرندے کو نہیں اڑا سکتے، کوئی درخت ہے وہاں پر حرم میں اس کو آپ کاٹ نہیں سکتے، کوئی گری پڑی چیز ہے اس کو آپ اٹھا نہیں سکتے، الا یہ کہ آپ جو وہاں کے لوگ ہیں، جو ادارہ ہے، آپ ان کے حوالے کر دیں کہ یہ گمی ہوئی چیز ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ مِّن ظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بھی وہاں پر برائی نہیں، برائی کا صرف ارادہ کرتا ہے وہاں پر کہ میں یہ کروں گا، یہ غلط کام کروں گا، یہ ناجائز کام کروں گا، یہ بم دھماکہ کروں گا، یہ چوری کروں گا، یہ اور کوئی غلط کام کروں گا، عورتوں کو دیکھوں گا یا کچھ اور حرکت کروں گا، کوئی بھی برائی کا ارادہ کرتا ہے، پکا ارادہ، اس سے مراد پکا ارادہ ہے، عزم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ بڑا محترم مقام ہے، بہت عزت والی جگہ ہے بیت اللہ شریف۔ اس کی عزت مسلمان تو کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ کے ماننے والے تو کرتے ہی، آج تک کرتے ہیں، کافر بھی کرتے تھے، کفار مکہ بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اگر ان کا کوئی جانی دشمن، ان کے باپ کا قاتل کوئی کافر تھا، مثلا مشرک تھا، اس کے باپ کا قاتل وہ بھاگ کر حرم میں داخل ہو گیا، اب اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتا تھا، اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھتا تھا، اپنے دشمن کو، لیکن اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ کیوں؟ کہ امن والی جگہ میں داخل ہو گیا ہے۔ اگر میں یہاں پر اس کو تکلیف پہنچاؤں گا، اگرچہ میرے باپ کا قاتل ہے، یہاں پر اگر اس کو تکلیف پہنچاؤں گا اللہ مجھے عذاب علیم کرے گا۔ بہت ہی عظمت والی جگہ ہے بھائیوں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مقام ابراہیم کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد اس کی تجدید ہوتی رہی ہر دور میں۔ بعض روایتوں میں یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی جنوں کے زمانے، جب جن یہاں پر آباد تھے اس زمین پر، اس وقت سے یہ گھر موجود ہے۔ بہرحال صحیح روایتیں آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔ اللہ نے بتا دیا، آپ کو معلوم ہے قصہ، اگر اللہ نے موقع دیا ہم انشاءاللہ اس کو سنائیں گے آپ کے سامنے، کس طرح اللہ نے کہا کہ جائیں اپنے بیوی اور بچے کو وادی، ایسی وادی میں غیر ذی زرع، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں چھوڑ دیجئے، تو اپنے چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو چھوڑتے ہیں۔ بعد میں سنائیں گے یہ قصہ آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک سے۔ تو وہاں پر پھر دونوں باپ بیٹے مل کر، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو دونوں گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اس گھر کو اب بنا رہے ہیں تو بنا رہے ہیں، ایک پتھر لا کے دیا اسماعیل علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہو کر دیوار چن رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دے رہے تھے، اینٹیں لا کے اس کو اینٹ جیسی بنا کر پتھروں کو لا کے دے رہے تھے، وہ چن رہے تھے دونوں باپ بیٹے۔ تو وہ جو پتھر تھا اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان آ گئے،
اللہ نے نشان ثبت کر دیے، آج بھی وہ نشان موجود ہے، اور اس کو شیشے کے ایک بکس کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ نماز پڑھو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پاس آ کر اس کو اپنے نماز کی جگہ بناؤ۔ یہاں ایک اور بات بتاتا ہوں، آج یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گالیاں دیتے ہیں، یہ گالیاں انہی کو پڑتی ہیں۔ اگر کوئی تھوک پھینکے آسمان کی طرف کدھر گرے گا؟ اسی کے منہ پہ گرے گا نا۔ یہ گالیاں دیتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن انہی کے طریقے پہ چلنا پڑتا ہے، مجبور ہو کر انہی کے طریقے پر۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے میں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھوں۔ عمر نے کہا میرا دل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیسے تم کو اس کی اجازت دے دوں کہ اس کو خاص مقام بناؤ؟ اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو عمر کی رائے اتنی پسند آئی، اسی لیے علماء کہتے ہیں عمر وہ ذات ہے کہ وہ زمین پہ سوچتا ہے، رب العالمین اس کو قرآن بنا دیتے ہیں۔ کئی باتیں سوچی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ یہ عمر کی رائے تھی کہ اس جگہ نماز پڑھیں، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ آج عمر کے چاہنے والے ہوں یا عمر کے دشمن ہوں، جب وہاں جاتے ہیں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وہاں دروازہ ہے بیت اللہ میں، اس کا نام ہے باب عمر۔ انہی حضرات میں سے ان کو جب پتہ چلتا ہے یہ باب عمر، وہاں سے نہیں داخل ہوتے، وہاں سے داخل نہیں ہوتے۔ کسی عالم کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ عمر ایسا ہے کہ جب زندہ تھا تو شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا تھا جس راستے پہ عمر چلا کرتے تھے، اور اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی شیطان اس دروازے کے بھی قریب نہیں آتا جس دروازے کا نام عمر رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہاں تم نماز پڑھو، اس کو سنت بنا دی۔ آج بھی جو شخص طواف کرے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، چاہے عمرے کا طواف ہو، چاہے وہ حج کا طواف ہو، طواف افاضہ ہو، چاہے وہ طواف نفل ہو، صرف طواف ہو، صرف طواف بھی جائز ہے، 7 چکر لگا کے 2 رکعت پڑھنی ہے، اس نے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے یہ عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور کس سے؟ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، کہ تم دونوں نے ان طہرا، تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی تم دونوں نے اس گھر کو صاف رکھنا ہے۔ ان طہرا بیتیا، میرے اس گھر کو، بیتی، اللہ اکبر، میں نے اس گھر کو تم نے صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، یعنی تم نے اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، کریں تم اس کی خدمت کرنی ہے، صفائی کرنی ہے۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین والعاکفین، اور یہاں اعتکاف کرنے والے، یہاں ٹھہرنے والے، عبادت کے غرض سے بیٹھنے والے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تم نے اس گھر کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، خوشبوؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، پوری دعا سورہ ابراہیم میں موجود ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس میں سے چند باتیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب، اے میرے رب۔ کس کو پکارا میرے بھائیوں؟ کس کو پکارو؟ کس کو پکارا؟ صرف اللہ کو پکارا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو، ان سے پہلے
اور جو صالح علیہ السلام تھے اور جو ہود علیہ السلام تھے یا ان سے پہلے اور بابا آدم، کسی کو نہیں پکارا. کس کو پکارا؟ اللہ کو، صرف اللہ کو، اللہ ہی کو پکارا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ کر دینا، امن والی جگہ بنا دینا. سب سے پہلے کیا مانگا بھائیو؟ امن. جب امن ہوتا ہے تو عبادت بھی ہوتی ہے، پھر تجارت بھی ہوتی ہے، معاشرے میں سارے کام ہوتے ہیں. جب امن نہیں ہوتا تو مسجدیں ویران ہوتی ہیں، عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور راستے بند کر دیے جاتے ہیں، تجارتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے. سب سے اہم چیز معاشرے کا امن ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اہم چیز مانگی، امن مانگا سب سے پہلے سب کے لیے. اے اللہ اس کو امن کا شہر بنانا. وارزق اہلہ، اور یہاں کے رہنے والوں کو اے اللہ تو رزق دینا. کس سے؟ من الثمرات، پھلوں میں سے. بھائیو دعا کی اہمیت سمجھیے، دعا کی اہمیت سمجھیے. کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل آتی تھی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے جب بھی کوئی مشکل آتی تھی. آپ بھی ایسے ہی کیجیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں. دعا کا اثر دیکھیے بھائیو. وہ وادی جس کو غیر ذی زرع کہتے ہیں، یعنی جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، سارا پہاڑ پتھر ہے، وہ کیا کھیتی باڑی ہوگی؟ کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی وہاں، کوئی پانی بھی نہیں تھا، چشمہ بھی نہیں تھا، وہ تو بعد میں اللہ نے نکال دیا نا زمزم کا. کیا مانگا؟ وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق دینا. آج عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہر قسم کے پھل جو کسی اور جگہ پہ نہیں ملیں گے، آپ کو حرم شریف میں اور مکہ میں چاروں طرف نظر آئیں گے. دنیا سے پھل، ہر قسم کے پھل. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ پوری دنیا سے پھل وہاں پر پہنچ رہا ہے اور وہاں کے رہنے والے اس پھل سے استفادہ کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اللہ ان کو پھلوں سے تو رزق دینا. پھل مانگا، پھل اعلیٰ قسم کا رزق ہے، اعلیٰ قسم کا رزق ہے. قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جو تمہاری اولاد میں سے یا یہاں کے رہنے والوں میں سے کافر ہوں گے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا. دنیا میں فائدہ اٹھا لے گا، وہاں پھل بھی کھائے گا، دیگر رزق سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن پھر کیا ہوگا بھائیو؟ مکہ میں رہنا بھی اس کا کام نہیں آئے گا. کوئی مکہ میں مر جائے جا کر، کوئی مدینہ میں مر جائے، اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، دنیا میں فائدہ تو دیں گے، تھوڑا سا فائدہ دیں گے. قلیلاً، دنیا کا سارا فائدہ بھی اٹھا لے بہت تھوڑا ہے، قلیل کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اس کو میں بے بس کر دوں گا عذاب، آگ کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف اس کو میں بے بس کر دوں گا، لے جاؤں گا اس کو عذاب کروں گا. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، آگ کے عذاب کی طرف. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے. چاہے وہ ابراہیم کی اولاد ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، کسی بھی جگہ پر رہے، اگر ایمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو پھر میں اس کو آگ کا مزہ چکھاؤں گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور وہاں پر کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھا رہے ہیں. بنیادوں سے بتایا جبریل علیہ السلام نے یہ بنیاد ہے، یہاں سے شروع کیجیے، شروع کر دیا. تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ فخر نہیں کرتے، کام کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ پسینہ نہیں آ رہا ہوگا؟ پسینہ بھی آ رہا ہوگا، دھوپ بھی لگ رہی ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو قبول فرما لے. یہ محنت جو کر رہے ہیں،
آپ بھی کوئی اچھا کام کریں تو دعا کریں دل سے کہ اللہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ مسجد بنا رہا ہوں، یہ میں قرآن لا کے رکھ رہا ہوں، یہ یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہوں. یہ نہیں کہ اس کی پکچر بنا کے اخباروں میں دے دیا فلاں صاحب کھانا کھلا رہے ہیں. تو دنیا سے آپ اجر لینا چاہتے ہیں، دنیا والے کہہ دیں گے واہ واہ بہت امیر، بہت سیٹھ صاحب ہیں اور بہت سخی ہیں. اللہ کے پاس کچھ نہیں ملے گا. دعا کیجیے ربنا تقبل منا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اس کو آپ ہم سے، اس محنت کو، اس گھر کی تعمیر کو ہم سے قبول فرما لیجئے. کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ سننے والے ہیں، آپ دعاؤں کو ہماری سنتے ہیں اور ہمارے ہر حال سے واقف ہیں، علیم بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں. پھر آپ نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ ہم کو اپنا تابعدار اور فرما بردار بنا کے رکھنا. دعا بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں. اے اللہ ہمیں آپ اپنا فرما بردار بنا کر رکھ لینا، اے اللہ آپ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں. ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے بھی. کتنا ان کو بار بار خیال ہے اپنی اولاد کا، پہلے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ومن ذریتی، میرے گھر والوں کو بھی، میری اولاد کو بھی. اس کے بعد یہاں بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اور میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنانا. اس لیے آپ کو بھی چاہیے جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں اپنے بچوں کے لیے بھی دعا مانگیں. نیک لوگوں کی صفات میں سے یہ ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے، عباد الرحمن کی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں کیا کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آپ یہ دعا کیا کیجیے، اٹھیے تہجد میں، اٹھیے نمازوں میں، اور نماز میں یہ دعا مانگیے، نماز کے بعد دعا مانگیے. آپ نے دعا مانگی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہم کو ہماری عبادت کا طریقہ بھی دکھا دے، سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم پہ مہربانی فرما، ہم پہ کرم فرما، مہربانی فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر اس کے بعد آخری دعا مانگی، آخری دعا مانگی. جانتے ہو کیا مانگا؟ عجیب چیز مانگی. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ بھیج دے ان میں، مکہ والوں میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے ہو، انہی میں سے ہو، کسی اور قوم کا نہیں ہو، یہیں کے رہنے والوں میں سے ہو، انہی کی نسل کا ہو، انسانوں میں سے ہو، کوئی نوری نہ ہو، خاکی ہو، بشر ہو. منہم انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتہ، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن سکھائے. والحکمہ، حکمہ سے مراد علماء کہتے ہیں حدیث. تبھی تو جب کتاب کہہ دیا تو پھر حکمت کی کیا ضرورت تھی؟ حکمت سے مراد حدیث ہے بھائیو، حدیث ہے کہ ان کو حدیث بھی سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، توہمات سے، ہر برائی سے ان کو پاک کرے، یعنی ان کو تعلیم دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو غالب ہے اور تو حکمت والا ہے. بھائیو یہ چند آیتیں تھیں اور میں اسی لیے آج زیادہ تشریح میں نہیں گیا. انشاءاللہ اس کے بعد بھی آیتیں ہیں بہت ساری، ابراہیم علیہ السلام سے صلاۃ والسلام سے متعلق، انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت اور حدیث سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. قرآن و حدیث پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی عبدک ونبیک محمد البشیر النذیر السراج المنیر
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ساداتنا في الدين، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين.